أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأعلى آیت نمبر 1 سے سبح اسم ربک الأعلى الذی خلق فسوى، تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، وہ جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعے کی نمازیں میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس مختصر سی سورت کے 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی پاک رکھنا، پاکی بیان کرنا، اس سے مراد اپنے رب کے نام کی تعظیم و تکریم کیجیے، اور اللہ کی تسبیح کی بہترین شکل نماز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات ہے جس نے اندازہ کیا اور پھر ہدایت بخشی۔ قدر یعنی اندازہ قائم کیا، یعنی عقل تھی، پھر انسان خود اپنے لیے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہر چیز اندازے سے بنائی، نیکی اور بدی کی اور ضروریات زندگی کی، اور یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی عطا کی اور انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات رکھے۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ ذات ہے جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احویٰ، اور پھر بنا دیا اس کو خشک گھاس اور سیاہ، یعنی جانور کے لیے خوراک کا بھی بندوبست کیا، پھر جب وہ خوش ہو گیا اور سیاہ ہو کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف سبزہ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ گہرا سبزہ بھی پیدا کیا۔ ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام کیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اور ان قریب ہم پڑھا دیں گے تجھ کو کہ تم نہ بھولو گے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ کہیں بھول نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اسے جاری کر دیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے نہیں بھولیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ یاد کرا دیا۔ الا ما شاء اللہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو چاہا اللہ نے، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور وہ جو پوشیدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو واسطے آسانی کی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کر لینا اور پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگی۔ ہم جنت والا عمل آپ کو آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے لیے ایسے فعال اور اقوال آسان کر دیں گے جس میں خیر ہوگی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی شریعت مقرر کر دیں گے جو سہل اور معتدل ہوگی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا، یعنی واعظ و نصیحت کریں۔ سیذکر من یخشیٰ، ان قریب نصیحت پکڑیں گے وہ جو ڈرتا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے یقیناً وہی عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، وہی نصیحت قبول کرتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کے باوجود بد دل نہ ہو، جو نصیحت سننا چاہتا ہے اسے سنا دیجیے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت وہ جو داخل ہوگا آگ میں بڑی، یعنی جو اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ بدبخت لوگ ہوں گے، اور ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جہنم کی وسیع اور پھیلی ہوئی آگ ہوگی، اس میں داخل ہوں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ ہوگا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰ، تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور دل کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کر لیا اور اپنے نفس کو برے خیالات سے پاک کرنا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور ذکر کیا نام کے اپنے رب کا اور پھر اس نے نماز پڑھی، یعنی اعمال کا ذکر ہے، تزکیہ کرنا، ذکر الہی کرنا، نماز ادا کرنا۔ ان کاموں کے لیے تو تمہارے پاس وقت نہیں،
بل تؤثرون الحیات دنیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات دنیا، کہ بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، کیونکہ انسان دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، جو کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں تو عارضی ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ اس لیے غافل لوگ فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتے۔ ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی یہ دنیا فانی ہے اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔